الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھو۔ جب اس درود کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کرتے ہیں۔ جب اس درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو فرشتے حضور کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عربی جانتے تھے، عربی جاننے کے باوجود بھی صحابہ نے پوچھا حضور سے۔ بہت زیادہ روایات میں آتا ہے، صحیح البخاری ہے، ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما السلام علیک فکیف الصلاۃ۔ پیارے حبیب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر نماز میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن پیارے حبیب آپ کا درود کیسے پڑھے؟ فکیف الصلاۃ علیک، آپ پر درود کیسے پڑھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب بن عجرہ کو یہی درود سکھایا تھا، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری میں 2 مرتبہ حضرت کعب بن عجرہ سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں 2 مرتبہ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سیاستہ کی پوری کتب میں جو ہے کعب بن عجرہ سے روایت ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بھی پوچھا تھا حضور اما السلام علیک فکیف الصلاۃ علیک، آقا درود کیسے پڑھے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح عبد الرحمن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا فکیف الصلاۃ علیک، آپ پر درود کیسے پڑھے؟ تو حضور نے نماز والا درود ہی بتلایا۔ اسی طرح ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا فکیف الصلاۃ علیک، آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھے؟ تو حضور نے بتایا اللہم صلی علی محمد۔ یہ نماز والا مکمل درود سیاستہ کی پوری کتب سے ملتا ہے، یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ پیارے حبیب، پیارے بھائیو، یہ جو درود تنجینہ، درود لکھی، درود مقبرہ، درود تاج، ان کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ افضل ترین نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ نہیں سیکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضل درود سب سے اعلیٰ وہ سکھایا ہے وہ نماز والا درود ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے 10 حسنات 10 صلوات 10 سیئات 10 دراجات، اللہ اس کے 10 جو ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اس کی 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک ایک بہار ہے، درود پاک کو انسان کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، اس سے محبت اور پیار کرنا چاہیے، یہ دل کی بہار ہے۔ ایک بندہ آیا نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، آگے کہتے ہیں امام صاحب میری والدہ جو ہے نا بڑی بیمار پڑی ہے، اس کو صحت نہیں مل رہی، اس کے لیے دعا کر دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بس ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہتے جا تیری والدہ کو اللہ نے شفا دے دی۔ وہ بندہ دوڑ کے گھر گیا اور جا کے دروازہ جب کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جو والدہ کبھی 4 پائی سے نیچے نہیں اتری تھی وہ خود جو ہے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو جب وہ بندہ واپس آ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جو آپ نے ایک ہی دفعہ میں کہا کہ جائے آپ کی والدہ کو اللہ نے شفا دے دی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں حضور کی ذات پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ محدثین اس طرح ہی کیا کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کے روضہ کے قریب وضو کی حالت میں
نوافل پڑھنے کے بعد جب حدیث لکھتے تھے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی ہمیں حدیث پاک سے ہی ملتا ہے، کیونکہ جب حضور تیسرے آسمان پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل تھے. جب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے آواز آئی، کون؟ فرمایا جبرائیل. فرمایا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اس وقت جبرائیل نے نبی پاک پر درود پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل نے انگوٹھے نہیں چومے تھے، صرف زبان سے ہی درود پاک پڑھا تھا. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حضور نے خود اپنی زبان سے بولے، یعنی نبی کے لیے اس میں صلاۃ بھی آ جاتا ہے، اس میں درود، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور کے نام کے ساتھ یہ خاص چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ سے ہمیں جو اس کی فرضیت ملتی ہے وہ 4 مقام ہیں. یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنا لازم ہے. جو بندہ درود نہیں پڑھتا، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہم صلی علی درود ابراہیمی، نماز کے آخری تشہد میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہوئی. دوسرے نمبر پر نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا لازم ہے. اب جس مسلمان بھائی کے لیے آپ نے خلوص دل سے دعا کرنی ہے تو بھائی درود شریف بھی پڑھو نا اس کے لیے. درود شریف پڑھو گے تو مکمل پھر آپ کا نماز جنازہ ہوگا، ایک خالص بن جائے گا. اور تیسرے نمبر پر جب نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام آ جائے، آقا کائنات کا، تب سننے والے، سماعت کرنے والے، وہ اجتماع کی شکل میں ہو، مجمع کی شکل میں ہو، جلوس کی شکل میں ہو، تو ان سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے. اور چوتھے نمبر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا ہے، جیسا کہ اذان کے بعد، اذان میں ہم نام سنتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی اگر کہہ دے آپ کو کہ بھائی حضور کی ذات پر درود پڑھو، تو اس وقت سننے والے سامعین پر فرض ہو جاتا ہے. پیارے بھائیو، یہ درود ایک کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تو اینٹی ڈپریشن جو ہے میڈیسن ہے. جو آپ کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے نا، آپ کو تکلیف زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو پریشانی آنے لگ جاتی ہے، اتنا اس میڈیسن کو زیادہ کر دے، زیادہ پڑھے درود شریف کو. اب دیکھیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا، آگے پوچھتے آقا کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے جب یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا، ابی بن کعب فإن شئت، جتنا تیرا دل کرتا ہے اتنا پڑھ لیا کر. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں جب دعا کرتا ہوں نا تو اس طرح کیا کروں گا، ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں گا، 3 حصے دعا کر لیا کروں گا. آقا فرماتے فإن شئت، او پیارے کعب اور زیادہ کر لے. اچھا پیارے حبیب، 2 حصے میں درود پڑھ لیا کروں گا، 2 حصے دعا مانگ لیا کروں گا. فرمایا فإن شئت، اگر اور زیادہ کر لے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری دعا میں درود پڑھتا رہوں گا. تو حضور نے بڑی پیاری بات کی، بڑی میٹھی بات کی، میٹھے پھول حضور کے. فرمایا اذن تکفى ہمک ویغفر لک، اللہ تیرے غم بھی دور کر دے گا، تجھے معاف بھی فرما دے گا. تو بڑی پیاری ایک دعا، ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے. اس درود کو دل سے لگا لیں، اس سے محبت کرے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. السلام علیکم.